السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جس شخص کی بات کریں گے وہ شخص بہت خطرناک بدمعاش تھا، جس کے سامنے پولیس بھی بے بس اور لاچار تھی۔ اس شخص کو پکڑنے کے لیے پنجاب حکومت نے پاک فوج کا سہارا لیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل فیئر لیس اسٹوری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شہباز عرف باجو بندر چک 67 بہاولپور کا رہائشی تھا۔ اس کے والد کا نام عباس بندر تھا جو کہ ایک بڑا زمیندار تھا اور پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن بھی لڑتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے نون لیگ میں شرکت کر لی۔ ایک سیاسی طاقتور اور بااثر انسان ہونے کے باوجود عباس علی ایک نہایت ہی شریف انسان تھا۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کے 6 بیٹے تھے۔ ان میں سے شہباز عرف باجو، سجاد عرف کالو اور آفتاب عرف باؤ پہلی بیوی میں سے تھے، جبکہ دوسری بیوی سے اعجاز بندر، ممتاز بندر اور فیاض بندر تھے۔ شہباز عرف باجو بندر شروع ہی سے لڑاکو اور تیز انسان تھے، جس کی وجہ سے اس کی علاقے میں آئے دن کافی لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے اور اس کو ناانصافی اور ظلم ناپسند تھا، جس کی وجہ سے اس کی ہر روز مختلف لوگوں سے جھگڑا ہوا کرتے تھے۔ اس کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اس کے باپ نے اس کو 15 سال کی عمر میں گھر سے نکال دیا۔ گھر سے نکالنے کے بعد یہ وڈیروں کے ہاتھ لگ گیا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، وڈیرے لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں اور یہ غریب لوگوں پر ظلم اور ناانصافی کرتے ہیں۔ باجو بندر جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا تو ساتھ ساتھ ظلم بھی اس کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ اس کے دل میں بے سہارا اور لاچار لوگوں کے لیے بہت ہمدردی تھی۔ باجو بندر کی بہت دشمنیاں تھیں، لیکن اس کی 2 بڑی دشمنیوں میں پہلی دشمنی عابد عرف عابد چیئرمین سے اور دوسری بڑی دشمنی محسن وڑیچ ننا گروپ سے تھی۔ ننا گروپ 4 بھائی تھے اور عابد چیئرمین باجو بندر کا ماموں تھا اور یہ غریبوں پر بہت ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ باجو بندر اور عابد چیئرمین کے درمیان دشمنی تب ہوئی جب باجو بندر چھوٹا تھا اور یہ ایک بار عابد کے پاس گیا اور اسے کہا کہ ماموں، آپ لوگوں پر ظلم کیوں کرتے ہیں اور جو شخص آپ کے خلاف آواز بلند کرتا ہے تو آپ اس کو قتل کیوں کروا دیتے ہیں؟ اس کے جواب میں عابد چیئرمین نے اپنے گارڈ سے باجو کو مار پڑوائی۔ باجو روتا ہوا اپنے بھائی سجاد عرف کالو کے پاس آیا اور اس کو سارا واقعہ بتایا۔ سجاد عرف کالو کو غصہ آ گیا۔ اس نے عابد چیئرمین کو ایک بنگلے میں ملاقات کے لیے بلایا تو اسے وہاں پار لگا دیا اور پھر وہاں سے بھی فرار ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد باجو بندر کا نام جرائم کی دنیا میں مشہور ہوتا چلا گیا۔ باجو بندر اشتہاری ہو چکا تھا اور اس کے اپنے علاقے کے بڑے بڑے اشتہاریوں کے ساتھ رابطے تھے۔ اس نے ان اشتہاریوں کے ساتھ مل کر بہت قتل و غارت اور غنڈہ گردی کی تھی۔ اس کی صوبہ پنجاب کے مختلف علاقوں کے بدمعاشوں کے ساتھ براہ راست تعلق تھے اور یہ ان کے ساتھ مل کر قتل و غارت کرتا تھا۔ اس وقت باجو بندر کا نام پنجاب کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں بھی شامل ہو چکا تھا۔ اس نے پنجاب کے مختلف شہروں میں مختلف لوگوں کے قتل کے وقوعے کر رکھے تھے، جس کی وجہ سے اس کی دہشت اور خوف پورے پنجاب میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کو بہت مرتبہ پولیس نے پکڑنے کی کوشش کی مگر یہ ہر بار فرار ہو جایا کرتا تھا۔ اس کی اپنی آدھی سے زیادہ زندگی اشتہاری رہ کر گزری۔ اس نے بہت سے ظالم لوگوں کو غریبوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے قتل کیا۔ اس کے پاس اگر کوئی غریب آدمی مدد کے لیے آتا
تو یہ اس کی مدد ضرور کرتا تھا۔ ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کافی لوگوں کو حج بھی کروایا اور بہت سی غریب لڑکیوں کی شادیاں بھی کروائیں۔ دوستو، ایک وقت تھا جب اس نے پورے ضلع سے ظلموں کا نام و نشان مٹا دیا تھا۔ باجو بھندر اکثر اپنا بھید بدل کر جایا کرتا تھا۔ اس کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ یہ بس پر بھیس بدل کر سفر کر رہا تھا تو اس بس میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ لوٹ مار کرتے ہوئے جب ایک ڈاکو نے بوڑھی عورت کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتاریں تو اس بوڑھی نے ڈاکو سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو اس ڈاکو نے جواب دیا کہ ہم باجو بھندر کے آدمی ہیں۔ اس بوڑھی نے ڈاکو کو کہا کہ باجو بھندر اتنا بے غیرت نہیں ہے۔ باجو بھندر اس بوڑھی کی پیچھے والی سیٹ پر بیٹھا تھا اور یہ سن رہا تھا۔ لوٹ مار کرنے کے بعد جب ڈاکو نے بس روکی اور وہ بس سے اترے تو باجو بھندر نے ان کو قتل کر دیا۔ ایک مرتبہ جب باجو بھندر اشتہاری تھا تو کسی علاقے غیر میں تھا اور ایک گاؤں سے گزر رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی اپنے بھائی اور باپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی تھی جو کہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ باجو نے اس لڑکی سے کہا کہ میرا نام باجو بھندر ہے اور ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، کیا تم مجھے یہ کھانا دے سکتی ہو؟ تو لڑکی نے جب باجو کا نام سنا تو اس نے مسکراتے ہوئے باجو کو کھانا دے دیا اور واپس گھر چلی گئی۔ اپنے ساتھی کے ہمراہ باجو آگے چل پڑا اور ابھی تھوڑا ہی آگے گئے تو باجو کے ساتھی نے کہا کہ وہ لڑکی بالکل اکیلی تھی، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کا فائدہ اٹھا لیتے۔ جیسے ہی باجو نے یہ بات سنی تو وہ وہیں سے واپس مڑا اور اسی جگہ پر واپس آ گیا جہاں سے اس نے لڑکی سے کھانا لیا تھا۔ جیسے ہی دونوں اس جگہ پہنچے تو باجو نے وہیں پر اپنے ساتھی کو قتل کر دیا اور کہا کہ باجو بے غیرت نہیں ہے کہ جس تھالی میں کھائے اسی تھالی میں چھید کرے۔ دوستو، کہا جاتا تھا کہ باجو بھندر ظالموں کے لیے ایک مسیحا تھا۔ اس کی ایک اور رحم دلی کا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جب باجو بھندر اشتہاری تھا تو یہ ایک گاؤں میں سے گزر رہا تھا اور وہ گاؤں بہت غریب تھا۔ یہ ایک جھونپڑی میں گیا، وہاں ایک بزرگ تھے۔ اس نے انہیں کہا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیں تو بزرگ نے جواب دیا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس جو 2 وقت کی روٹی ہے تم بھی وہی کھا لو، اس سے زیادہ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ باجو نے کھانا کھا لیا۔ اس طرح اس نے اگلے دن بھی اسی بزرگ کے گھر سے کھانا کھایا۔ اس بزرگ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ باتوں باتوں میں باجو نے اس سے پوچھا کہ آپ نے ابھی تک ان بیٹیوں کی شادیاں کیوں نہیں کیں؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ ہم غریب لوگ ہیں اور شادی کے لیے بھی پیسے لگتے ہیں اور جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ باجو نے اسی وقت بزرگ کو 5 لاکھ روپے دیا اور کہا کہ اس کے علاوہ بھی ہم سے مدد چاہیے ہو تو ہمیں بتائیے گا۔ پولیس کے مطابق باجو بھندر اغوا برائے تاوان اور ڈکیتیوں میں بھی مطلوب تھا۔ یہ امیروں کا پیسہ لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ یہ اتنا ناڈر انسان تھا کہ یہ پولیس کو خود فون کر کے کہتا تھا کہ میں کل فلاں جگہ سے گزروں گا، اگر دم ہے تو مجھے روک کر دکھانا۔ اگلے دن پولیس اس جگہ ناکہ لگا لیتی اور اس کے باوجود یہ وہاں سے نکل جاتا تھا۔ یہ پولیس کو بھی کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے پولیس والوں کو کان بھی پکڑوائے تھے۔ جب پولیس باجو بھندر کو پکڑنے میں ناکام ہوئی تو پھر حکومت نے پاک فوج کی مدد مانگ لی اور پاک فوج نے کچھ عرصہ میں باجو بھندر کی مخبری کر لی اور پتہ چلا کہ باجو سرگودا میں موجود ہے۔ پاک فوج کے ایک جوان نے میٹر ریڈر کا بھیس بدل کر یہ مخبری کی تھی۔
جلد ہی پاک فوج نے باجو بندر کو پکڑ لیا اور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ فرار ہوتا اسے انکاؤنٹر میں قتل کروا دیا گیا، اور اس طرح باجو کی زندگی کا اختتام ہوا۔